بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْقَدِحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِمَامِيَّةِ تَبْعًا لِعُلَمَاءِ الْعَامَّةِ فِي تَعْرِيفِ الْإِمَامَّةِ۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات کی کہ اہل سنت حضرات امامت کی کیا تعریف کرتے ہیں اور امامیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کی تعریفیں نقل کی کہ ان کے نزدیک امامت خلافت ظاہریہ کا نام ہے، ان کے نزدیک امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے، ان کے نزدیک امام کا علم الہی سے مزین ہونا شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں جو عدالت کو بھی شرط قرار نہیں دیتے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہم نے جو تعریف آخر میں کی تھی کہ الامام، ہم نے کہا تھا امام کیا ہے؟ الانسان الکامل الالہی العالم بجمیع ما یحتاج الیہ الناس فی تعیین مصالحہم و مضارہم الامین علی احکام اللہ الی آخرہ۔ اب دونوں تعریفیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں کہ ہمارے نزدیک امام میں عصمت شرط ہے، ہمارے نزدیک امام کا علم الہی سے مزین ہونا، جس کو کہتے ہیں علم لدنی کا حامل ہونا، یہ شرط ہے۔ عدالت بہتری کے نہ اولا، چونکہ جب عصمت آ گئی تو ظاہر ہے۔ اب آج کے اس درس میں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء شیعہ نے بھی امامت کی تعریف کی ہے ایک دو، لیکن ہم اس تعریف کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ شاید ہمارے بزرگان نے بھی علماء اہل سنت کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے، موافقت کے لیے کہ تعریف میں زیادہ فرق نہ آ جائے اس لیے وہ کی ہو، لیکن ہم ان تعریفوں سے متفق نہیں ہیں۔ خوب بیان کرتے ہیں کہ یہ تعریف ہے، ہم اس سے متفق نہیں۔ اس کے بعد خالی ترجمہ ہے، کوئی باریکی والی بات نہیں ہے۔ ایک بہت پیاری بات کی ہے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے۔ آیت اللہ مطہری یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرات اس بات کو سمجھیں کہ نظریہ امامت میں ہمارے اور اہل سنت کے درمیان بنیادی فرق ہے، حقیقی فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصل میں متفق ہیں اور تھوڑی بہت شرائط میں ہمارا اختلاف ہے، مثلا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام میں 6 شرائط ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 4، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصلاً اس کی بنیاد اور ماہیت اور حقیقت میں ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک امامت کا محور خلافت ظاہریہ ہے، ہمارے نزدیک خلافت امام کے مراتب و مراحل میں سے ایک ہے، یعنی خلافت ظاہریہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی معیار نہیں ہے، ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو بھی امامت پر فرق نہیں پڑتا، جبکہ ان کے ہاں سارا دار و مدار ہی اسی خلافت ظاہریہ پر ہے۔ لہذا نظریہ امامت میں ہمارے اور ان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آسان سا ہے، کوئی ایسی باریک نکات ہوتے تو میں گزارش کرتا۔ وَيَنْقَدِحُ مِنْ ذَلِكَ، اب ہم نے دیکھو اوپر ابتدا میں کہا تھا فَالْإِمَامُ هُوَ الْإِنسَانُ الْكَامِلُ الْإِلَٰهِيُّ الْعَالِمُ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي تَعْيِينِ إِلَى آخِرِهِ۔ اب یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ امام کیسا ہو، امام کون ہو، امام یہ ہو، يَنْقَدِحُ مِنْ ذَلِكَ، اب اس سے ایک اور بات واضح اور کلیئر ہوگی، کیا؟ انما ذکرہ جماعت من علماء الامامیہ، کہ ہمارے علماء امامیہ اثنا عشریہ میں سے بھی کچھ نے جو تعریف کی ہے تابعاً لعلماء العامت، علماء اہل سنت کی اتباع کرتے ہوئے، کس میں؟ فی تعریف الامامت، کہ انہوں نے امامت کی تعریف یہ کی ہے،
یعنی ہمارے علماء امامیہ میں سے بھی کچھ نے علماء اہل سنت کے نقش قدم پر یا ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے امامت کی یہ تعریف کی ہے۔ کون سی؟ من انہا، یعنی من ان الامامہ، وہ کہتے ہیں کہ ان الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، یہ تعریف کیا ہے۔ امامت کیا ہے؟ امور دینیہ اور دنیاویہ میں ریاست عامہ، تمام امور میں رہنمائی، پیشوائی، سب کچھ امام۔ لیسا تعریفاً جامعاً للامامہ، ہمارے نزدیک یہ امامت کی وہ تعریف نہیں جو جامع جمیع افراد، چونکہ آپ نے منطق مظفر میں یہ بات پڑھا ہے کہ تعریف ایسی ہو جو جامع جمیع افراد اور مانع عن الاخیار ہو، اس لیے کہ یہ ریاست عامہ امام کے مراتب میں سے ایک مرتبہ، مراحل میں سے ایک مرحلہ، امامت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ریاست، حکمرانی، بادشاہی، یہ کلی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لیسا تعریفاً جامعاً للامامت، یہ کوئی امامت کی تعریف جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ انما ہوا ان تم، اگر یہ تعریف تام ہو بھی صحیح، یعنی ان تم عبارت میں غور کیا کرو، یعنی اول تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے کہ یہ تعریف مکمل ہے، فرض کرو مان بھی لیا جائے تام بھی ہو، شان من شؤون الامامہ، یہ امامت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے ریاست۔ خوب، وَلَعَلَّ عُلَمَاءَنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي كِبَارِ الْعَامَّةِ، یہ ہمارے علماء نے بھی جو عامہ کے ساتھ یہ تعریف کی ہے، من باب المماشات، مماشات کا لغوی معنی ہوتا ہے ہم قدم ہونا، کسی کے پہلو کے ساتھ پہلو ملا کر چلنا۔ مراد کیا کہ شاید انہوں نے بھی علماء عامہ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے، تاکہ زیادہ اختلاف نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، ان کے ساتھ امن کرنے کے لیے۔ وَإِلَّا فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَيْسَ إِلَّا تَعْرِيفًا لِبَعْضِ الشُّؤُونِ التَّشْرِعِيَّةِ لِلْإِمَامِ، ورنہ یہ تعریف امام کے جو مراتب و منازل تشریعیہ ہیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے، ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، یہ ریاست امور دینی عامہ یہ ایک ہے، یہ کوئی جامع نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کون سی ایک پہلو ہے؟ وہ یہ ہے الزعامۃ السیاسیہ والاجتماعیہ، کہ امام اس معاشرے کا، اس قوم کا، اجتماع کا رئیس عام ہوتا ہے، یعنی اسی کو سربراہی، اسی کی رہنمائی، وہی پیشوا ہوتا ہے سب کا۔ وَلَا يَشْمُلُ سَائِرَ الْمَقَامَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِلْإِمَامِ، امام کے یہ مراتب، یہ پہلو، یہ منازل فقط ظاہری نہیں ہوتے، امام کچھ مراتب معنویہ پر بھی فائز ہوتا ہے۔ یہ ریاست کا جو لفظ ہے وہ امام کے ان معنوی پہلوؤں کو کیسے اجاگر کرے گا، ان مراتب کو یہ بیان نہیں کر سکتا۔ کما اشرنا الیہ فی تعریف الامام، وہ میری جان اوپر آپ دیکھو ہم نے کیا کہا، الامین علی احکام اللہ و اسرارہ، المعصوم من الذنوب والخطایا، المرتبط بالمبدأ الاعلی، الصراط المستقیم، الحجہ علی عباد، الحافظ دین اللہ، یہ ساری الہادی للنفوس الی درجات اللائقۃ بہم من الکمالات المعنویہ، یہ جو معنوی پہلو ہیں وہ تو اس تعریف میں نہیں آتے، ان کا کیا کریں گے؟ والعجب من المحقق لاہیجی، عبد الرزاق لاہیجی، ان کی کتاب ہے گوہر مراد، ایران کے عالم دین ہے علم کلام میں، ذاہب الی تطبیق تعریف المذکور علی الامامت عند شیعہ، انہوں نے کوشش کی ہے کہ نہیں یہ جو ہمارے بعض بزرگان نے کہا ہے کہ انہا ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، یہ تعریف صحیح ہے،
اچھا کیوں؟ اب وہ اس تعریف کو درست کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ بِأَنَّ الرِّيَاسَةَ فِي أُمُورِ الدِّينِ لا يتحقق الا بمعرفت الامور الدینیہ. انہوں نے کہا یہ تعریف صحیح ہے. کیوں؟ امور دینیہ میں ریاست، حکمرانی، پیشوائی، رہنمائی کا حق اسی کو ہے جو امور دینیہ کی معرفت رکھتا ہو. جس کو امور دینیہ کا پتہ ہوگا وہی اس میں پیشوا اور رہنما ہوگا، وہی اس میں رہنمائی کرے گا. لہذا یہ تعریف صحیح ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ دلیل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ امور دینیہ کی معرفت کے 3 طریقے ہیں. پوری توجہ. ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو تمام امور دینیہ کی معرفت اپنی طرف سے عطا کی ہو. ایک شخص نے اجتہاد کوشش کی ہے، محنت اتنی کی ہے کہ اپنی کوشش کے نتیجے میں امور دینیہ کا عارف ہو گیا. 2. تیسرا وہ معرفت امور دینیہ رکھتا ہے تقلیداً، کسی سے پوچھ کر، کسی سے لے کر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف صحیح ہے اس لیے کہ امور دینیہ میں ریاست اسی کو حاصل ہوگی جو امور دینیہ کی معرفت رکھتا ہوگا. ہمارا اشکال یہ ہے کہ ان المعرفت بالامور الدینیت، کہ امور دینیہ کی معرفت رکھنا اعم من العلم الالہی، عام ہے. ممکن ہے کہ وہ معرفت علم الہی سے ہو، یعنی اس کو اللہ تبارک نے جس کو آپ علم لدنی کہتے ہیں خود عطا فرمائی ہو. ممکن ہے اس نے اجتہاد کیا ہو، ممکن ہے تقلید ہو، جیسا کہ بتا رہے ہیں. وَيَصْدُقُ مَعَ الْاجْتِهَادِ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امور دینیہ کی معرفت رکھتا ہو. کیوں؟ اجتہاد، اس نے خود کوشش کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس نے امور دینیہ کی معرفت حاصل کر لی. اب جب معرفت کر لی تو یہ امام ہو گیا جو اس کو اجتہاداً حاصل ہوئی ہے. ان لم نقل بکفایت تقلید فی جلھا، اول تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایک بندہ تقلیداً تمام امور دینیہ کو جانتا ہو. چلو فرض کرو ہم اس کو نہ بھی مانیں تو اجتہاد والا مرلہ ہے تو ہے نا، وہ اس پر بھی شامل آتا ہے. تو پھر جو اجتہاداً امور دینیہ کی معرفت رکھتا ہوگا پھر اس کو بھی ریاست حاصل ہوگی امور دینیہ پر، پھر وہ بھی امام ہوگا. فقط اس بنیاد پر چونکہ یہ معرفت رکھتا ہے امور دینیہ کی، فرماتے ہیں نا. اور اشکال ہمارا اس پر یہ ہے مضافاً الی خلوہ من عن اعتبار الاسم. دوسرا یہ ہے اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں جو امور دینیہ کی معرفت رکھتا ہو وہی رئیس ہوگا امور دینیہ و دنیا میں. اس کا مطلب پھر عصمت شرط نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک عصمت امام میں بنیادی شرط ہے. یہاں پر تو عصمت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لہذا یہ تعریفیں جو کی گئی ہیں، جو تعریف اوپر کی گئی اور جس کو درست کرنے کی کوشش کی علامہ عبدالرزاق لاہی جی نے گوہر مراد میں، ہم ان سے متفق نہیں ہیں چونکہ ہمارا ان تعریفوں پر اشکال ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں ایت اللہ سید محسن خراری فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ. بہرحال یہ تعریفیں ہوں ہم آپ کو واضح کرتے ہیں اپنا نظریہ. وہ کیا ہے؟ فَالْأَمْرُ سَهْلٌ. امام کی تعریف کیا ہے، امامت کیا ہے، اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں. کیوں؟ بعد ما عرفت من ماہیت الامامت عند الشیعہ، ہم نے بتا دیا کہ شیعہ کے نزدیک امامت کی حقیقت کیا ہے کہ وہ انسان کامل الہی ہوتا ہے جو حامل علم الہی ہوتا ہے الی آخری فلاں فلاں درجات پر. پس فالاختلاف بیننا و بین العامہ اختلاف جوہری لا فی بعض شرائط. لہذا امامت میں
ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف ہے، فقط امامت کی بعض شرائط میں اختلاف نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب شیعہ جو ہے وہ امام میں 8 شرائط کے قائل ہیں اور اہل سنت جو ہیں وہ فرض کرو 6 کے قائل ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، اصل میں بنیادی اختلاف ہے کہ ان کے ہاں، میں نے آپ کو بڑا آسان گزارش کیا ہے کہ ان کے ہاں سارا دار و مدار ریاست اور خلافت پر ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں، ہمارے ہاں یہ ایک مرحلہ یا مرتبہ ہے، خلافت ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ الْأُسْتَاذُ شہید المطہری قدس سرہ، وہ فرماتے ہیں لازم علینا ان لا نخالط مسئلۃ الامامہ مع مسئلۃ الحکومہ، پوری توجہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے کہ مسئلہ امامت اور خلافت کو، مسئلہ امامت اور حکومت کو مخلوط نہ کریں، حاکم وقت اور امام وقت اس چیز کو ملائیں نہیں کہ جو حاکم ہوگا وہی امام ہوگا، جو امام ہوگا، نہ، بات کو سمجھنا ہے۔ وَنَقُولُ إِنَّ الْعَامَّةَ مَاذَا تَقُولُ وَنَحْنُ مَاذَا نَقُولُ، بات کو سمجھیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں، نظریات کو پڑھیں، ہم کیا کہتے ہیں۔ بل مسئلۃ الامامت مسئلۃ اخری، مسئلہ امامت اور حکومت کو مخلوط نہیں کرنا، حکومت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے۔ وَمَفْهُومُ نَظِيرِ مَفْهُومِ النُّبُوَّةِ، جیسے نبوت کا اپنا مفہوم ہے، امامت کا بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، بات حکومت کی نہیں ہے۔ بِمَا لَهَا مِن دَرَجَاتِهَا الْعَالِيَّةِ، جیسے نبی اللہ کی طرف سے مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں، معنوی مراتب پر، امام بھی اسی طرح درجات معنویہ پر فائز ہوتا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، حکومت اور امامت کو مخلوط نہیں کرنا۔ وَعَلَيْهِ بِنَابَرِين فَنَحْنُ مَعَاشِرُ الشِّیَّعَةِ، لہذا ہم امامیہ نقول بالامامہ، ہم امامت کے قائل ہیں، والعامہ لا تقول بها اصلا، وہ اصلا امامت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ لا انہم قائلون بها، نہ یہ ہے کہ وہ امامت کا نظریہ رکھتے ہیں لیکن اس کی شرائط میں فرق کرتے ہیں اور شرائط نہیں، اصلا وہ سرے سے امامت کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کا سارا دار و مدار خلافت ظاہری اور حکومت پر ہے، امامت حکومت سے علیحدہ ایک چیز ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ أَنَّ الْإِمَامَةَ بِالْمَعْنَى الْمُخْتَارِ، اب ہم نے بتا دیا کہ ہمارے نزدیک امامت خلافت ظاہریہ کا نام نہیں ہے، امامت ریاست عامہ فقط نہیں ہے، فقط حکومت نہیں ہے، امامت ایک عہدہ الہی ہے، امامت کا وہی مفہوم ہے جو نبوت کا مفہوم ہے، جو درجات معنویہ ایک نبی میں ہوتے ہیں امام میں، ان کی بات ہے، فرق کرنا ہے۔ فرماتے ہیں ان الامامۃ بالمعنی المختار والنبوہ قد یجتمعان، ہم نے جو امامت کا معنی لیا ہے، بسا اوقات ایک انسان میں امامت بھی ہوتی ہے، نبوت، یعنی ایک ہی انسان نبی بھی ہو اور امام بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کما فی ابراہیم الخلیل، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کما نص علیہ فی قولہ بعد مضی مدت من الزمن، جناب ابراہیم ایک عرصے سے نبی تھے، منزلت نبوت پر قائم پر تھے، نبوت ان کے پاس تھی، ایک عرصہ نبی رہنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، حالانکہ ایک عرصے سے نبی چلے آ رہے تھے لیکن بعد میں فرمایا کہ اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ بل فی ایت اخری من الانبیاء، آیات مجیدہ گزشتہ سے پیوستہ درس میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اس بات کی گواہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے یشہد لہ قولہ، کیا جیسے قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً،
ہم نے انہیں امام بنایا، یہدونا بامرنا، اس کا مطلب ہے نبی بھی تھے اور پھر ہم نے انہیں امام بنایا۔ لا سیما نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوب ہم اپنے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ یہ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ وقد یفترقان، اور بسا اوقات ممکن ہے امام ہو نبی نہ ہو، نبی ہو امام نہ ہو۔ یہ بات پہلے میں سمجھا چکا ہوں کہ ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے۔ دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ درسوں میں نے بتایا تھا، جیسے حیوان اور ابیض ہے، ممکن ہے حیوان ہو ابیض نہ ہو، ابیض ہو حیوان نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے حیوان بھی ہو ابیض بھی ہو۔ ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے افتراق کے۔ فرماتے ہیں وقد یفترقان، بسا اوقات امامت اور نبوت اکٹھی نہیں ہوتی، جدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اذ بعض الانبیاء کانوا یاخذون الوحی، کچھ انبیاء تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی لیتے تھے، وَيُبَلِّغُونَهُمْ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ سے ان تک وحی آتی اور وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وَعَطَى مِنْهُمْ مَنْ عَطَى فِي مَا بَلَغَ إِلَيْهِمْ، جن تک وہ اللہ کی وحی اور پیغام پہنچتا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود کہ وحی الہی لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگ ان سے جو وحی لیتے ان میں سے کچھ لوگ ان کی اطاعت بھی کرتے تھے، لم یکونوا نائلین مقام الامامہ، لیکن پھر بھی وہ امامت پر فائز نہیں تھے، امامت کا درجہ ان کے پاس نہیں تھا۔ واقتداء الخلق بہم، مخلوق ان کی اقتداء میں نہیں تھی۔ وقیادت الناس، لوگوں کی قیادت رہبری ان کے پاس نہیں تھی۔ وسوقہم نحو السعادۃ والکمال، اور لوگوں کو وہ کمال اور خوشبختی کی منازل پر لے کر جانا ایسا عملاً نہیں ہوا تھا۔ کما ان ائمتنا، جیسا کہ ہمارے ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کانوا نائلین مقام الامامہ، جو امامت کے مرتبے پر فائز ہیں، وَلَمْ يَكُونُوا انبیاء، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، امام ہیں نبی نہیں ہیں۔ پس فالنسبۃ بین الامامۃ والنبوہ، ہماری تحقیق کے مطابق، ہمارے اعتقاد کے مطابق نبوت اور امامت میں نسب اربعہ میں سے نسبت عام خاص من وجہ کی ہے۔ دو مادے افتراق کے کہ یہ نبی ہے امام نہیں، یہ امام ہے نبی نہیں، ایک مادہ اجتماع کا کہ وہ نبی بھی ہو اور امام بھی ہو۔ اب اس بحث کو یہاں، تعریف والی بحث کو یہاں پر اب سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المقصود من البحث فی الامامہ، امامت میں جو ہمارا مقصود ہے، ہم جو بحث کر رہے ہیں امامت کے بارے میں، امام کے بارے میں، حیث کان هو الامام، کہ امام کون ہوگا؟ الذی یکون خلیفۃ النبی، جو پیغمبر کا جانشین ہو۔ قیدت الامامۃ فی التعریف بالنیابۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے بسا اوقات امامت کی تعریف میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو نبی کا نائب ہو، جانشین ہو۔ کما یظہر من تعریف القوم، بہت سارے لوگوں نے یہ تعریفیں کی ہیں۔ بل اصحابنا، ہمارے علماء نے کی ہیں، جن میں سے جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ایک تعریف ہے، وہ امامت کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بِأَنَّهَا رِيَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لِشَخْصٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ، یعنی انہوں نے قید لگائی۔ امامت کیا ہے؟ امور دینیہ اور امور دنیا میں ریاست عامہ، سب سے بلند تر برتر پیشنما، اس سے آگے مزید کوئی نہ ہو، وہ ہو یہ ریاست ہو لشخص من الاشخاص، کسی ایک انسان کے لیے آگے قید لگائی ہے نیابتاً عن النبی، نبی کی نیابت اور جانشینی میں۔ پس بنا بری اگر ہم اس تعریف کو لیں کہ امامت نیابت ہے نبوت کی، امام
نائب ہوتا ہے نبی کا، نبی نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے۔ جو امور نبی کے ذمے جو ہوتے ہیں امام نے ان سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ پس فیصدق علی کل واحد من ائمتنا، ہمارے جو ائمہ اثنا عشر ہیں ہر ایک پر عنوان امام بھی صادق آتا ہے، وعنوان خلیفۃ الرسول، عنوان خلیفہ رسول بھی صادق آتا ہے، عنوان وصی رسول بھی صادق آتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی تنافی نہیں ہے کہ ایک امام بھی ہو، خلیفہ بھی ہو، وصی بھی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کما یصدق علیہ، ہر ایک پر عنوان خلیفۃ اللہ بھی صادق آتا ہے۔ ولا مانع من اجتماع هذه العناوین فیہ، اس لیے کہ ان عناوین ایک ہی انسان میں 2-3 عنوان اگر جمع ہو جائیں تو ان میں کون سی تنافی ہے؟ کوئی تنافی نہیں ہے۔ تو یہاں تک بحمداللہ امام کی تعریفوں کی بحث مکمل ہو گئی کہ لغتاً امام کا کیا مطلب ہے اور اصطلاحاً کیا تعریف ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم امامت کے منازل اور مراتب میں بحث کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔